بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شولوں کا کفن ایپیسوڈ 3۔ ناہید رباب کی حقیقت بیانی اور رانی پدمنی کی شولہ سامانی نے ملک کافور کو پاگل کر دیا تھا۔ وہ مسلسل اس حادثے کے بارے میں سوچ رہا تھا جو ابھی رونما نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ حادثہ پیش آ جاتا تو ملک کافور کے خیال میں دربار شاہی زیر و زبر ہو کر رہ جاتا۔ ایک طرف رانی پدمنی اس کی محبوبیت پر شب خون مارتی اور دوسری طرف علی عامر آفریدی ایک قزاق کا کردار ادا کرتے ہوئے اس کا اقتدار لوٹ لیتا۔ اس طرح رانی پدمنی اور آفریدی بیک وقت اس کے رقیب بن کر رہ گئے تھے۔ رانی پدمنی میری پہنچ سے دور ہے، ملک کافور نے ایک وحشت زدہ انسان کی طرح خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لیکن آفریدی نے ابھی دہلی کی حدود سے باہر قدم نہیں نکالا ہے۔ ابھی وقت میری گرفت میں ہے۔ اگر یہ گرفت کمزور ہو گئی تو پھر وقت کی رفتار کو اپنے حق میں نہیں موڑا جا سکے گا۔ اس خیال کے آتے ہی ملک کافور کی ساری توجہ علی عامر آفریدی کی ذات پر مرکوز ہو گئی۔ دربار برخاست ہونے کے بعد ملک کافور علی عامر آفریدی سے تنہائی میں ملا۔ آفریدی، تمہیں یہ کامیابیاں اور سلطان کی یہ قربتیں مبارک ہوں۔ ملک کافور کا لہجہ بظاہر عامیانہ تھا، مگر اس کے ایک ایک لفظ میں نفرت و حقارت پوشیدہ تھی۔ علی عامر چند لمحوں تک سلطان علاؤدین خلجی کے محبوب غلام کو باغور دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ رک رک کر کہنے لگا، میری یہ کامیابیاں کوئی نئی بات نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جواں مردوں اور سرفروشوں کو خدائے عزیز و جلیل نے اسی طرح سرفراز کیا ہے۔ جواں مرد و سرفروش، ملک کافور کا کہکہا بلند ہوا۔ آفریدی کی جو توہین الفاظ کے ذریعے نہیں ہو سکی تھی، اس کی تکمیل ملک کافور کے کہکہے نے کر دی تھی۔ آج معلوم ہوا کہ تم جواں مرد بھی ہو اور سرفروش بھی۔ ملک کافور نے اپنی جگہ طے کر لیا تھا کہ آج وہ باہر عنوان آفریدی کی تذلیل کرے گا۔ تم اپنے موجودہ اعزاز کو ذاتی کوششوں کا نتیجہ سمجھتے ہو۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سلطان کی بیجا خوشامد نے تمہیں اس درجے تک پہنچایا ہے؟ ملک کافور نے بڑی عیاری کے ساتھ ایک غیرت مند افغان کی رگ احساس پر مکمل ضرب لگا دی تھی۔ اس نازک موقع پر علی عامر اپنی قبائلی صفات کی وجہ سے قہر و غضب کا آتش فشاں بن سکتا تھا، مگر فطرتاً وہ نہایت متحمل مزاج نوجوان تھا۔ اس لیے ملک کافور کی بات سن کر کچھ دیر تک مسکراتا رہا، پھر بڑے معنی خیز انداز میں کہنے لگا، خیر، مجھے تو خوشامد نے اس منصب تک پہنچایا ہے، مگر تم اپنے بارے میں سوچو۔ کہتی ہے تم کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ اتنا کہہ کر علی عامر آفریدی اٹھ کھڑا ہوا تھا، پھر جاتے جاتے اچانک ٹھہر کر بولا تھا، ملک کافور، خدا کسی کسی انسان کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکے۔ کاش تمہیں بھی یہ سعادت حاصل ہو جائے کہ تم آئینے میں ایک بار ہی اپنا چہرہ دیکھ لو، پھر کسی کی غیرت و مردانگی کا اس طرح مذاق نہیں اڑاؤ گے۔ علی عامر آفریدی نے مہذب لہجے میں سب کچھ کہہ دیا تھا، مگر بے حیا لوگ شائستگی اور تہذیب کی زبان نہیں سمجھتے۔ پتھر کے دل پر کسی گلاب کی پنکھڑی کے گرنے کا کیا اثر ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ گلاب کی پنکھڑی بکھر کر خود اپنا ہی وجود کھو بیٹھے۔ علی عامر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ملک کافور کے دل میں اس کی طرف سے حسد کا جو غلیظ رنگ جذبہ بہت دن سے پرورش پا رہا تھا، آج وہ ایک لمحے میں اپنی تمام کثافتوں کے ساتھ جوان ہو گیا تھا۔ علی عامر ایک بلند حوصلہ اور شجاع انسان تھا، اس لیے اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ ملک کافور کے چہرے پر خباستوں کے کتنے رنگ ابھر آئے ہیں۔ زندگی کا یہی وہ موڑ تھا جہاں پہنچ کر علی عامر آفریدی جیسا فرد شناس نوجوان ملک کافور کی دشمنی اور اذیت رسانی کا مستقل نشانہ بن گیا تھا۔ اگر آفریدی ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاتا تو وہ ملک کافور کی زبان سے ادا ہونے والے وہ الفاظ سن لیتا جو ہر دور کے سازش کرنے والوں نے ہزار پردوں میں چھپ کر کہے ہیں۔ ملک کافور کہہ رہا تھا، آفریدی، یہ مت سوچ کہ دنیا مجھے کیا کہتی ہے، یہ دیکھ کہ آنے والا زمانہ تیرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اس کے بعد ملک کافور کینہ پروری کی آگ میں سلگتا ہوا محل واپس چلا گیا اور اس کے پراگندہ ذہن میں علی عامر کے خلاف مختلف تصورات ابھرنے لگے۔ پھر اسی رات ملک کافور نے دربار شاہی کی ایک اور رقاصہ زہرہ جمال کو طلب کیا۔ یہ کیسی رقاصہ تھی جو دوسری لڑکیوں کے ہجوم میں اپنے فن کا مظاہرہ کر کے سلطان علاؤدین خلجی اور دوسرے امرائے سلطنت کا دل بہلایا کرتی تھی۔ اگرچہ وہ فن رقص سے بخوبی واقف تھی، لیکن ملک کافور کی سفارش حاصل نہ ہونے کے سبب دربار شاہی میں زہرہ جمال کا فن بجھا بجھا نظر آتا تھا۔
उसने मलिक काफूर से दबे लहजे में कई बार इस नाकदरी फन की शिकायत भी की थी, मगर मलिक काफूर हमेशा ये कहकर खामोश हो जाता। तमाम रकासाएं यही गिला करती हैं, मगर उन्हें इस हकीकत का इल्म नहीं कि चश्मे खरीदार में रहना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। उस दिल शिकनी के बाद ज़ोहरा जमाल अपने रोशन मुस्तकबिल से मायूस हो गई थी, और अब उसकी ज़िंदगी महज एक ऐसा खिलौना थी कि जिसकी तरफ सुल्तान या दूसरे दरबारी देखना भी गवारा नहीं करते थे, और शाही मजलिस कैफो निशात में उसका दाखिला आम खिदमतगारों की नज़र करम का मरहून मिन्नत होकर रह गया था। मगर आज जब मलिक काफूर ने उसे तन्हाई में तलब किया था, वो चंद लम्हों के लिए चौंक उठी थी। ज़ोहरा जमाल का ख्याल था कि शायद उसके मुकद्दर के संवरने की घड़ी आ गई है, वरना सुल्तान का सबसे मुंह चढ़ा मुसाहिब उसे इस तरह तलब ना करता। अपने बेशुमार ना आसूदा जज्बात और मुंतशिर ख्यालात में घिरी हुई ज़ोहरा जमाल मलिक काफूर की इशरतगाह में दाखिल हुई। चंद लम्हों तक वह आलम हैरत में खड़ी उस कमरे की आराइश को देखती रही जिस पर दुनिया परस्तों के बकौल जन्नत अर्जी का गुमान होता था। ज़ोहरा जमाल यहाँ आकर खो सी गई थी। ऐसा लगता था कि दुनियावी आसाइशों से महरूम रकासा कुछ देर इस ज़मीनी जन्नत में आराम करना चाहती है। अभी ज़ोहरा जमाल अपने प्यासे ख्वाबों के जजीरे में मबहूत खड़ी थी कि मलिक काफूर ने गरजदार आवाज में उसे पुकारा। क्या सोच रही है लड़की? कुछ नहीं हजूर। ज़ोहरा जमाल ख्वाबों के अजनबी कोचे से निकल आई थी, और अब उसके चेहरे पर सरासीमगी और निदामत का गहरा अक्स नजर आ रहा था। हम तेरे दिल से वाकिफ हैं कि वहाँ कैसी कैसी हसरतें करवटें ले रही हैं। मलिक काफूर का लहजा ठहरा हुआ था, मगर कोई नहीं जानता था कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का यह खबीस फितरत मोहरा जिंदगी की बिसात पर कैसी खौफनाक चाल चलने वाला है। नहीं हुजूर, हम उस बस्ती के रहने वाले हैं जहां के लोग ख्वाब नहीं देख सकते। ज़ोहरा जमाल की आवाज से रूह का कर्ब झलक रहा था। बस कुछ देर के लिए अपने अतराफ पर ये बेकरार नजरें ठहर जाती हैं। नजरों के बहकने को ख्वाब कौन कह सकता है? ख्वाब तो वो होते हैं जिनमें इंसान खोकर रह जाता है। वक्त मुझे खोने की फुर्सत ही नहीं देता। अगर जबरन इन वादियों में खोने की कोशिश करती हूँ तो ये संग दिल घुंघरू चौंका देते हैं, और ये बेरहम पायल झंझोड़ कर जगा देती है। ज़ोहरा जमाल के दिल का दर्द खून होकर उसके होंठों से बह रहा था। लड़की, तू ठीक कहती है। मलिक काफूर के चेहरे पर अयाराना मुस्कुराहट उभर आई। यकीनन तुझे ख्वाब देखने का हक हासिल नहीं, मगर दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी भी शख्स को हर रंग के ख्वाब दिखाने की कुदरत रखते हैं। अगर तू मेरे हुक्म पर अमल करेगी तो मैं तुझे तेरी जिंदगी का सबसे सुनहरी ख्वाब दिखाऊंगा। रकासा किसी बच्चे की तरह मचल उठी। सरकार, ये कनीज तो पैदा इसीलिए हुई है कि आपकी एक एक जुम्बिश चश्म पर कुर्बान हो जाए। तू अली आमिर आफरीदी को पहचानती है? अचानक मलिक काफूर ने ज़ोहरा जमाल से एक गैर मुतवक्के सवाल कर डाला। वही सरदार आफरीदी जिन्हें कई जंगों में फतुहात हासिल हुई हैं और जो आजकल सुल्तान के बहुत करीब नजर आते हैं। ज़ोहरा जमाल ने अली आमिर से शनासाई का इस तरह एतराफ़ किया जैसे वो उस अफगान ज़ादे के हालात से बहुत ज़्यादा बाखबर हो। सरदार आफरीदी नहीं, सिर्फ अली आमिर आफरीदी। यकयक मलिक काफूर गज़बनाक हो गया था। उस बेनाम इंसान को सरदारी के मर्तबे तक मैंने पहुंचाया है। मेरी निगाह करम से पहले उसे यहाँ कौन जानता था? उसकी तमाम फतुहात भी मेरी जंगी हिकमत अमली का सदका है। बात अचानक बिगड़ गई थी, इसलिए ज़ोहरा जमाल ने जहानत से काम लेते हुए कहा, हजूर, आपको उन एहसानात के शुमार कराने की क्या ज़रूरत है? सारी दुनिया जानती है कि आफरीदी आपका ममनून करम है। यकीनन ऐसा ही है। मलिक काफूर का गुस्सा बज़ाहिर कम हो गया था, मगर लहजे की रौनत अब भी बरकरार थी। जिस तरह हमने आफरीदी को पस्ती से उठाकर मंजिल अरूज तक पहुंचाया है, इसी तरह हम तेरे ख्वाबों को भी शर्मिंदा ताबीर करेंगे। मलिक काफूर की गुफ्तगू में अभाम था। मुझे हुक्म दीजिए। जोश जज्बात से ज़ोहरा की आवाज़ कांप रही थी। मैं तो हजूर के होंठों से अदा होने वाले एक एक लफ्ज़ की पाबंद हूँ। रकासा को इस बेकरारी के साथ आमादा पाकर मलिक काफूर ने अपना वो गलीज मंसूबा पेश कर दिया। तुम आज ही आफरीदी के मकान पर जाकर उसकी माँ और बहन के सामने इस राज को फाश करोगी कि अली आमिर ने मोहब्बत के झूठे ख्वाब दिखाकर तुम्हें बर्बाद किया और अब शादी से इनकार कर रहा है। ये कहते कहते मलिक काफूर के चेहरे पर इंसानी फितरत की तमाम स्याहियां उभर आई थी। हजूर, ये कैसे मुमकिन है? ज़ोहरा जमाल की आवाज़ बुझते हुए चराग की मानी थर थरा रही थी। दरबार के तमाम लोग सरदार आफरीदी को पहचानते हैं कि उन्हें कैफो निशात की न हंगामों से कोई दिलचस्पी नहीं। इक़्तिदार के बावजूद किसी ने उनके कदमों को लड़खड़ाते नहीं देखा। फिर मैं किस तरह कह सकूंगी कि उनके बहके हुए कदम मेरे मकान तक आए और मुझे बर्बाद कर कर चले गए? मैंने तो कभी उनकी नसरों को भी बहकते हुए नहीं देखा।
پھر میں کیسے ان کے نام کے ساتھ یہ سنگین تہمت منسوب کر سکوں گی؟ تو پھر یہ تہمت خود تجھ پر لگ جائے گی۔ ملک کافور بے قابو شعلے کی طرح بھڑک اٹھا۔ جسم فروشی کی تہمت نہیں کہ یہ تو تیری زندگی ہے، ہم تجھ پر موت کی تہمت لگائیں گے، وہ موت جو ہمارے حکم سے آتی ہے تو پھر ٹلتی نہیں۔ زہرہ جمال سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ملک کافور اس کی ترسی ہوئی آنکھوں کو اس قدر لرزہ خیز خواب دکھائے گا۔ رقاصہ کے دل کی دھڑکنیں پہلے ہی بے ترتیب ہو چکی تھی، اب آنکھوں کے سامنے تباہیوں کا دھواں بھی پھیلنے لگا تھا۔ پھر وہ اپنے قدموں کا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور ملک کافور کے سامنے ہی سنگ مرمر کے فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ دوسرے ہی لمحے ملک کافور نے اسی قبیلے کی چند جوان عورتوں کو اپنے کمرے میں طلب کیا اور پھر تھوڑی دیر بعد کسی مخصوص خوشبو کے استعمال سے زہرہ جمال ہوش میں آ گئی۔ ملک کافور کی آنکھ کے دوسرے اشارے نے ایک بار پھر کمرے کو دوسری عورتوں کے وجود سے خالی کر دیا۔ ملک کافور دوبارہ زہرہ سے مخاطب ہوا، بس اب تو اپنے گھر جا اور ہمارے حکم پر عمل کر۔ آفریدی 2-4 دن میں چتوڑ روانہ ہونے والا ہے، اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ وہ دہلی کے ہر گلی کوچے میں رسوا ہو جائے اور پھر ہم تجھے تیرا حق دلانے کے لیے اس خوشامدی پٹھان زادے کو سلطان معظم کی عدالت عالیہ میں کھینچ لائیں۔ منصوبے کی وضاحت ہو چکی تھی، اس لیے رقاصہ زہرہ جمال لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی، جہاں ایک اندھی ماں اور معصوم بہن بھائی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ ہم نے اپنے دوسرے چینل کتاب قصے پر ایک نئی سیریز کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے دجال۔ امید ہے کہ آپ کو وہ سیریز پسند آئے گی۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے ہمارے دوسرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل کے بٹن کو دبا دیجیے گا اور اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ کہانی میں آگے بڑھتے ہیں۔ گھر پہنچتے ہی زہرہ جمال اس طرح بستر پر گر گئی جیسے آندھی کے تیز جھونکے نے کئی دن کے باسی پھول کو شاخ سے الگ کر دیا ہو۔ اندھی ماں ٹھوکریں کھاتی ہوئی بیٹی کے بستر تک آئی اور اس لڑکی کی مزاج پرسی کرنے لگی جس کی شاہی ملازمت پر ایک غریب گھرانے کی زندگی کا انحصار تھا۔ نابینا ماں بیٹی کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کیا دیکھتی، پھر بھی زہرہ جمال نے اپنے لبوں پر جبری تبسم سجا لیا اور شگفتہ لہجے میں ماں کو بتانے لگی کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہے مگر درباری مصروفیات نے جسم کو تھکا ڈالا ہے۔ خوش فہمی کے سہارے زندہ رہنے والی ماں مطمئن ہو کر چلی گئی اور زہرہ جمال کا ذہن منتشر خیالات کی آماجگاہ بن گیا۔ ایک تصور ڈوبنے بھی نہیں پاتا تھا کہ دوسرا ابھر آتا تھا۔ یہ ایک راز تھا کہ رقاصہ زہرہ جمال علی آفریدی کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر تھی۔ وہ جب بھی اس کی طرف دیکھتی تو دل میں ایک عجیب سی خواہش موجزن ہو جاتی۔ وہ آفریدی سے محبت نہیں کرتی تھی لیکن اس نے یہ خواب ہمیشہ دیکھے تھے کہ کاش علی عامر جیسا کوئی نوجوان اس کا ہم سفر ہو۔ زہرہ نے بہت پہلے دل ہی دل میں یہ عہد کیا تھا کہ جب بھی آفریدی کی طرح کوئی مرد اسے زندگی کے ناہموار راستوں پر نظر آئے گا وہ اسے پکارے گی اور اپنا دل داغ داغ اس کے قدموں میں رکھ کر کہے گی، مسافر میں نہ جانے کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی، میری طرف دیکھ، کئی آنکھوں میں کیسے چراغ روشن ہے اور دل پر نظر ڈال کے وہاں آرزوؤں کے کتنے سمندر قید ہیں۔ پھر وہ اسے اپنے شیشہ جسم و جان کے ٹوٹنے کا ایک ایک راز بتا دے گی۔ اگر اس نے شیشے کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو اپنی اعلیٰ ظرفی کے دامن میں سمیٹ لیا تو وہ خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت سمجھے گی، اور اگر وہ نظر پھیر کر چلا گیا تو اسی طرح سر دربار ناچتی رہے گی یہاں تک کہ اس کے پاؤں شل ہو جائیں گے اور گھنگرو ٹوٹ کر اہل زر کے قدموں میں بکھر جائیں گے۔ زہرہ جلتے ہوئے ذہن کے ساتھ سوچ رہی تھی کہ آج اس کی زندگی میں وہ دن آیا بھی تھا تو کس انداز سے آیا تھا۔ علی عامر آفریدی جو اس کے خیالی محبوب کا ہم رنگ تھا اسی کے ہاتھوں ایک خوفناک سازش کا شکار ہوا جا رہا تھا۔ اچانک زہرہ جمال کے ذہن میں ایک برق سی لہرائی اور پھر یہی برق اس کے دل پر چمکی، پھر اسے اپنی روح میں ایسی تپش محسوس ہوئی کہ وہ بستر پر دراز نہ رہ سکی۔ ماضی کی بربادی، حال کی ساری شکستگی اور مستقبل کے تمام خوابوں کو فراموش کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ زہرہ کے دل و دماغ ایسے زلزلے کی زد پر تھے جو اسے تباہیوں کے مدفن کی طرف پکار رہا تھا۔ رقاصہ نے گھبرا کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ زہرہ جمال ملک کافور کی سازشی ہواؤں کو اندر نہیں آنے دینا چاہتی تھی مگر وہ اقتدار کی ہوائیں تھیں۔ ایک بے سہارا اور کمزور رقاصہ کے مکان کے روزنوں سے گزر آئیں، دروازے رکاوٹ بنے تو گرا دیے گئے، دریچوں نے مزاحمت کی تو توڑ دیے گئے، ہواؤں کو آنا تھا وہ اندر آ گئیں۔ زہرہ جمال ضرب اقتدار سے ٹوٹ کر بکھرنے ہی والی تھی کہ اس کے معصوم جذبوں نے اسے سمیٹ لیا۔ وہ لڑکھڑا کر منہ کے بل زمین بوس ہونے ہی والی تھی لیکن ایک آرزوئے خوں گشتہ نے اسے بڑھ کر سنبھال لیا اور پھر اس شکستہ عورت نے ایک نئے جذبے کو تخلیق کیا۔ وہ بڑی عجیب رات تھی۔
کہ جب درباری رقاصہ زہرہ جمال گہری تاریکی میں علی عامر آفریدی کے دروازے پر دستک دے رہی تھی، آخر مسلسل کئی دستکوں کے بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ دروازہ کھولنے والا خود علی عامر تھا۔ وہ اندھیروں کی قبا میں لپٹے ہوئے ایک انسانی ہیولے کو دیکھ کر جھجکا، پھر نہایت سخت لہجے میں کہنے لگا، تم کون ہو جو نصف شب کے قریب میرے مکان تک آئے ہو؟ آخر تم کس مصیبت کا شکار ہو؟ جلدی بتاؤ، مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ میں زہرہ جمال ہوں، آنے والے نے تھکی تھکی آواز میں کہا، اور علی عامر حیرت سے چونک اٹھا۔ رات کے سناٹے میں ایک نسوانی لہجے کی گونج نے اسے عجیب سی ذہنی پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ آفریدی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آدھی رات کے قریب کوئی اجنبی عورت بھی اس کے گھر تک آ سکتی ہے۔ دروازے پر کھڑے کھڑے اس نے چند لمحوں میں اپنی تمام رشتہ دار خواتین کے بارے میں سوچ ڈالا، مگر اس نام کی کسی عورت سے آفریدی کا کوئی خاندانی تعلق نہیں تھا۔ میں زہرہ جمال کو نہیں جانتا۔ بالآخر علی عامر آفریدی نے دروازے پر کھڑی ہوئی عورت کو بڑی بے رخی کے ساتھ پہچاننے سے انکار کر دیا۔ مجھے اندر آنے دیجیے۔ زہرہ کے لہجے میں التجا تھی۔ میں اندر آ کر سب کچھ بتا دوں گی، پھر آپ مجھے پہچان جائیں گے۔ اگرچہ ایک لمحے کے لیے آفریدی کی غیر معمولی ذہانت نے حالات کے اس زاویے پر بھی سوچا تھا کہ ایک اجنبی عورت کی آمد اس کے خلاف کوئی سازش نہ ہو، لیکن وہ فطرتاً شجاع تھا، اس لیے ان معمولی واقعات سے گھبرانا اس کی سرشت نہیں تھی۔ خاتون، تم اندر آ جاؤ، یہ کہہ کر علی عامر نے راستہ چھوڑ دیا اور زہرہ جمال رات کی تاریکی میں اس پٹھان زادے کے مکان میں داخل ہو گئی جو چند روز بعد سلطان علاؤدین خلجی کا سفیر بن کر سرکش راجپوتوں کے دربار میں جانے والا تھا۔ آفریدی اور زہرہ جمال کی گفتگو سن کر اس مکان کی بوڑھی مالکہ بھی بیدار ہو چکی تھی، جسے پٹھانوں کی تاریخ شائستہ بیگم کے نام سے جانتی تھی اور جو رشتے میں علی عامر آفریدی کی ماں تھی۔ شائستہ بیگم کے ساتھ اس کی بیٹی عالیہ آفریدی بھی جاگ گئی تھی۔ جب ماں اور بیٹی نے آفریدی کے ساتھ ایک اجنبی عورت کو مکان میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ چونک اٹھی۔ ان کی پوری زندگی میں بڑی انہونی بات ظاہر ہوئی تھی۔ جیسے ہی زہرہ جمال مکان کے طویل آنگن سے صحن میں آئی اور اس کے دلکش چہرے پر قندیل کی روشنی پڑی تو شائستہ بیگم بے اختیار کہہ اٹھی، آفریدی، یہ کون لڑکی ہے؟ ماں کے لہجے میں کرختگی بھی تھی اور دبی دبی نفرت بھی۔ پٹھانوں کی مخصوص رسمیں کسی اجنبی عورت کو شب کے اندھیرے میں ایک اجنبی مرد کے ساتھ برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ مجھے نہیں جانتے، مگر ایک معزز سردار ہونے کے سبب میں ان سے بخوبی واقف ہوں۔ رقاصہ زہرہ جمال بہت آہستہ لہجے میں بول رہی تھی، میں نے بہت سوچا کہ میں اس معاملے میں وہی کردار ادا کروں جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، مگر میری خاندانی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ سردار آفریدی کے دامن پر میری وجہ سے بدنامی کا کوئی داغ ابھر آئے۔ زہرہ جمال کا لہجہ بہت پرسوز تھا اور اس کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ دل کی گہرائیوں سے ابھر رہا تھا۔ رقاصہ کی بات سن کر شائستہ بیگم کی جہاں دیدہ نظروں میں کئی سوالات ابھرنے لگے تھے۔ کیا سارے دربار ناچنے والی عورتیں بھی غیرت کا مفہوم سمجھتی ہیں؟ شائستہ بیگم نے بڑے جارحانہ انداز میں زہرہ جمال کے احساس پر نشتر زنی کی تھی۔ ہاں مادر محترم، ایک رقاصہ بھی اپنے سرمایہ غیرت کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ شہنشاہوں کے دربار میں جسم یقیناً پامال ہو جاتے ہیں، لیکن جذبات نہیں خریدے جا سکتے۔ انسانی جذبات تو اتنے پاگل اور سرکش ہوتے ہیں کہ وہ جبراً کسی کے اقتدار کو تسلیم نہیں کرتے۔ میں خاندانی رقاصہ نہیں ہوں، میرا باپ بھی ایک غیرت مند قبیلے کا سپاہی تھا جسے جنگ کے عفریت نے نگل لیا، پھر وقت نے وہ ستم کیے کہ قبیلہ قبیلہ نہیں رہا اور خاندان خاندان نہیں رہا۔ یہ کہتے کہتے زہرہ جمال کی پلکیں بھیگنے لگی، مگر وہ عجیب آہنی اعصاب کی عورت تھی۔ اس نے خود ہی یادوں کے نشتر سے اپنے دل کے زخموں کو کھرچا اور پھر بہتے ہوئے خون سے اس طرح نظر چرا لی کہ جیسے ان جراحتوں کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ مادر محترم، وقت بہت کم ہے، میری غیرت اور بے حیائی کو موضوع بحث نہ بنائیے۔ اتنا کہہ کر رقاصہ زہرہ جمال کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر اس نے علی عامر کے سامنے ملک کافور کا منصوبہ ظاہر کر دیا۔ جب زہرہ جمال ملک کافور کے منصوبے کی تفصیلات بتا کر خاموش ہوئی تو علی عامر کے مکان میں ہر طرف درد انگیز سناٹا پھیل گیا۔ بوڑھی شائستہ بیگم، نوخیز عالیہ اور علی عامر آفریدی اس طرح خاموش ہو گئے جیسے موت دبے قدموں ان کے گھر میں داخل ہو گئی ہو اور وہ رقاصہ کا چہرہ دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہے ہوں کہ ایک ناچنے والی بھی سچ بول سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ علی عامر زہرہ کی باتوں کا جواب دیتا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی، پھر شائستہ بیگم سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، مادر محترم، اس ناوقت تکلیف دہی کے لیے معافی کی خواستگار ہوں اور اس جذباتی اذیت رسانی کے لیے بھی معذرت طلب کرتی ہوں کہ ایک بے وقار رقاصہ آپ کے ذہنی سکون میں خلل انداز ہوئی۔ یہ کہہ کر زہرہ جمال آہستہ قدموں سے باہر جانے لگی۔ علی عامر آفریدی بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گیا تھا۔ زہرہ، اگر تم مناسب سمجھو تو میں تمہیں گھر تک چھوڑاؤں
یہاں سے تمہارے مکان تک بہت اندھیرا ہے۔ نہیں سردار، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ تنہائی پا کر زہرہ جمال کے دل کا درد اس کے ہونٹوں تک آ گیا تھا۔ اندھیرے کے مسافر کو تاریکیوں سے ڈر نہیں لگتا۔ میں تو پیدا ہی اندھیروں میں ہوئی تھی کہ دنیا میں میری آمد سے 3 ماہ پہلے ہی والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب میرا تعلق قبیلہ شب سے ہے، پھر میں اندھیروں سے کیوں گھبراؤں؟ زہرہ جمال آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ علی عامر بھی اس کے دوش بدوش چل رہا تھا۔ اچانک اس نے رقاصہ سے سوال کیا، آخر تم نے اپنا منصوبہ تکمیل تک کیوں نہیں پہنچایا؟ تم مجھے بدنام کیے بغیر واپس کیوں جا رہی ہو؟ بس اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میں آپ کے چہرے اور مستقبل دونوں کو تابناک دیکھنا چاہتی ہوں۔ زہرہ کی آواز کی لرزش صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ آخر کیوں؟ تم سے میرا کیا رشتہ ہے؟ علی عامر جیسی چٹان بھی ایک رقاصہ کا نیا روپ دیکھ کر پگھلنے لگی تھی۔ کوئی رشتہ نہیں، اگر ہے بھی تو وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور پھر یہ ہوش مند دنیا اسے تسلیم بھی نہیں کرے گی۔ یکا زہرہ جمال کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ سردار، آپ واپس چلے جائیں اور صرف ملک کافور کے بارے میں سوچیں، جو آپ کے اندازے سے بھی زیادہ بے ضمیر اور کینہ پرور ہے۔ بس سر دربار ناچنے والی عورت کی یہی آخری التجا ہے کہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ذات کی طرف سے غافل نہ رہیے گا۔ یہ کہہ کر زہرہ جمال تیزی سے آگے بڑھی اور پھر اندھیروں نے اس کے مرمری پیکر کو اپنی تاریک قبا میں چھپا لیا۔ زہرہ جا چکی تھی، مگر علی عامر آفریدی اپنے مکان سے چند قدموں کے فاصلے پر کسی پتھر کی مانند ساکت کھڑا اس رقاصہ کے بارے میں سوچ رہا تھا، جو بڑے ہنگامہ خیز انداز سے آئی تھی اور بڑے پرسکون انداز میں واپس چلی گئی تھی۔ رقاصہ کے جانے کے بعد علی عامر آفریدی اپنی والدہ شائستہ بیگم اور چھوٹی بہن عالیہ کے ساتھ ساری رات جاگتا رہا۔ اب اسے محلاتی سازشوں کا اندازہ ہو گیا تھا کہ کس طرح وفا پرست اور باکردار انسانوں کے خلاف منصوبہ سازی کی جاتی ہے، اور کس طرح بے ضمیر افراد اپنے حاصل کردہ اقتدار کو بچانے کے لیے گھناؤنی سازشیں کرتے ہیں۔ بہت غور و فکر کے بعد آفریدی نے اپنی والدہ کے سامنے انکشاف کرتے ہوئے کہا، مادر گرامی، میں سمجھتا تھا کہ ملک کافور اس تلخ گفتگو کو فراموش کر دے گا جو اس کے اور میرے درمیان ہوئی تھی، مگر اب یقین ہو چلا ہے کہ وہ مجھے کسی بھی طرح معاف نہیں کرے گا۔ آپ چتوڑ جانے سے انکار کیوں نہیں کر دیتے؟ اچانک عالیہ درمیان میں بول اٹھی، میرے باپ کی معصوم نشانی، تمہیں نہیں معلوم کہ شاہوں کے قانون میں انکار کا کوئی لفظ موجود نہیں؟ علی عامر نے چھوٹی بہن کو سمجھاتے ہوئے کہا، یہ بڑے لوگ صرف اقرار سننے کے عادی ہوتے ہیں، اب اس میں کسی کی زندگی محفوظ رہے یا وہ جان سے گزر جائے۔ عالیہ اپنے بھائی سے مزید بحث کرنا چاہتی تھی کہ شائستہ بیگم نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور دوبارہ آفریدی سے مخاطب ہوئی، تم کس معافی کا ذکر کر رہے تھے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ ملک کافور مجھے معاف نہیں کرے گا۔ آفریدی اپنی والدہ کے سامنے بہت آہستہ لہجے میں بولتا تھا۔ کیسی معافی؟ شائستہ بیگم نے پریشان لہجے میں بیٹے سے سوال کیا۔ آفریدی چند لمحوں تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے اپنی چھوٹی بہن عالیہ کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ وہ دوسرے کمرے میں چلی جائے۔ آفریدی اپنی زندگی کا اس قدر خوفناک راز ایک معصوم بچی کے سامنے بیان کرنا نہیں چاہتا تھا۔ عالیہ جب اپنے چہرے پر شدید ناگواری کے اثرات لیے ہوئے کمرے سے اٹھ کر چلی گئی تو علی عامر نے ملک کافور سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں اپنی والدہ کو سب کچھ بتا دیا اور اس کے ساتھ ہی اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ میں کل یا پرسوں چتوڑ روانہ ہو رہا ہوں، کون جانے میرے پیچھے ملک کافور کا عیار ذہن کیا سوچتا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ آپ کل صبح سویرے ہی ہانسی تشریف لے جائیں۔ ہانسی دہلی سے کوئی 60 میل دور ایک چھوٹا سا شہر یا قصبہ ہے، مگر تاریخی اعتبار سے اس مقام کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہانسی میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال قیام فرمایا تھا، اور ایسی مبارک سرزمین پر چشتیہ سلسلے کے مشہور بزرگ حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار آج بھی اہل دل کے لیے مرکز نظر ہے۔ ہانسی جانے سے کیا ہوگا؟ شائستہ بیگم نے حیران ہو کر بیٹے سے پوچھا۔ وہاں ہمارے کچھ رشتہ دار موجود ہیں، کم سے کم اپنے لوگوں کے درمیان آپ کو تنہائی اور عدم تحفظ کا احساس تو نہیں ہوگا؟ شائستہ بیگم نے بڑے تحمل سے آفریدی کی بات سنی اور پھر نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیا تمہیں یہ اندیشے تو پریشان نہیں کر رہے ہیں کہ تمہاری غیر موجودگی میں ملک کافور ہمیں ستانے کی کوشش کرے گا؟ اندیشہ نہیں مادر محترم، کچھ یقینی شکلیں میری آنکھوں کے سامنے ابھر رہی ہیں، اب میں کسی حال میں بھی اس پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ علی عامر بہت زیادہ مضطرب نظر آنے لگا تھا۔ شائستہ بیگم نے بیٹے کو سمجھانا چاہا کہ انسانی مقدرات اٹل ہوتے ہیں، وہ مکان یا شہر کے تبدیل کرنے سے ٹالے نہیں جا سکتے، مگر آفریدی اپنی اسی منطق پر اصرار کرتا رہا کہ جب کسی جگہ آگ بھڑک اٹھے تو انسانوں کو لازم ہے کہ وہاں سے ہٹ جائے، ورنہ شعلوں کی تپش اسے بھی متاثر کر دے گی۔
بالآخر ایک طویل بحث کے بعد شائستہ بیگم اس بات پر آمادہ ہو گئی کہ کل صبح وہ اپنی بیٹی عالیہ کے ہمراہ دہلی سے ہانسی روانہ ہو جائیں گی۔ والدہ کے اس فیصلے سے آفریدی کی بے چینیوں میں کسی حد تک کمی آ گئی تھی۔ پھر جب سورج طلوع ہوا تو علی عامر نے اپنی ماں اور بہن کو رخصت کرتے ہوئے کہا، آپ دونوں میری چتوڑ روانگی کو ایک عام سفر سے تعبیر نہ کریں۔ میں جانتا ہوں کہ سلطان کے تیور بہت نازک ہیں۔ اگر چتوڑ سے کوئی مثبت جواب نہیں آیا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر بساط اقتدار پر جنگ کی ایک چنگاری بھی رقصہ نظر آئی تو پھر ایک بہت بڑا علاقہ خوفناک آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ نتیجتاً مجھے بھی اس وقت تک برسر پیکار رہنا پڑے گا جب تک آسمان سے کوئی فیصلہ نازل نہ ہو جائے۔ اس لیے میری واپسی میں تاخیر کا امکان بھی موجود ہے۔ میں تو صرف تیری ضد کی وجہ سے دہلی چھوڑ رہی ہوں، ورنہ گردش وقت کے لیے سارے فاصلے یکساں ہیں۔ آفات و مصائب کی نگاہ میں کیا دہلی اور کیا ہانسی۔ انسان کو ہر حال میں خدا کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہی محافظ اعلیٰ ہے۔ باقی سہارے تو کاغذ کے سائبان ہیں جو ہوا کے ایک معمولی جھونکے سے گر جاتے ہیں۔ شائستہ بیگم نے اپنے بیٹے کو محبت آمیز لہجے میں نصیحت کرتے ہوئے کہا، تم صرف اپنی منزل کی طرف دیکھو کہ جہاں خدا نے تمہیں پہنچا دیا ہے وہ ایک مشکل مقام ہے۔ اسے بس ایک ہی صورت میں برقرار رکھا جا سکتا ہے کہ تم سلطان کے اعتماد پر پورے اترنے کی کوشش کرو۔ باقی وزیر و امیر کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں سوچ کر اپنی ذہنی صلاحیتوں کو برباد نہ کرو۔ جاؤ فرزند جاؤ، خدا تمہارے حوالے سے تمہارے بزرگوں کی روایتوں کو زندہ رکھے۔ جانے والے چلے گئے اور فضاؤں میں بہت دیر تک شائستہ بیگم کے دعائیہ کلمات کی گونج سنائی دیتی رہی۔ والدہ اور بہن کو رخصت کرنے کے بعد آفریدی کسی حد تک مطمئن نظر آ رہا تھا، لیکن زہرہ جمال کے واقعے نے اس کے سینے میں بیک وقت کئی حشر اٹھا دیے تھے۔ دوسرے دن علی عامر آفریدی علاؤدین خلجی کے دربار میں حاضر ہوا تو ہر شے معمول پر نظر آ رہی تھی، لیکن ملک کافور کا چہرہ خلاف معمول بہت زیادہ بجھا بجھا محسوس ہوتا تھا۔ جب بھی آفریدی اسے غور سے دیکھنے کی کوشش کرتا تھا وہ فوراً ہی نگاہیں چرا لیا کرتا تھا۔ یا تو یہ ملک کافور کی مجرمانہ وحشت تھی یا پھر اسے اپنے منصوبے کی ناکامی کا صدمہ تھا جس نے ملک کافور سے وہ اطمینان و غرور چھین لیا تھا جس کی بنیاد پر وہ دوسرے اہل دربار کو تمسخر آمیز نظروں سے دیکھتا تھا۔ آفریدی نے کچھ دیر تک ملک کافور کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کی، مگر پھر جلد ہی اس نے ایک بے ضمیر اور بے غیرت انسان کو اپنی نگاہ کے دائرے سے نکال پھینکا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ تیسرے دن سلطان علاؤدین خلجی نے آفریدی کو ایک بار پھر اپنی خلوت میں طلب کیا۔ آفریدی باوقار انداز میں چلتا ہوا سلطان کے روبرو حاضر ہوا، شاہی آداب بجا لایا اور خاموشی سے اپنے فرما روا کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ آفریدی، آخر وہ وقت آ پہنچا۔ یکایک سلطان کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ کل تم ہمارے جذباتی سفیر کی حیثیت سے چتوڑ روانہ ہو رہے ہو۔ ہم نے آج تک کسی دوسرے شخص کو یہ منصب عظیم نہیں بخشا کہ وہ ہمارے دل کے معاملات اس ذات کے روبرو بیان کرے جو ہمارا نادیدہ محبوب ہے۔ سلطان علاؤدین خلجی کے لہجے سے شاہی جلال نمایاں تھا، لیکن پھر بھی جاننے والے جانتے تھے کہ اس تمام تر جبروت کے باوجود والی ہندوستان کی آواز سے خلیش دل بھی جھلکتی تھی۔ سلطان معظم، میں اپنی اس خوش نصیبی کا اعتراف کرتا ہوں۔ علی عامر آفریدی کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ایک شہنشاہ کے جذباتی طوفان کو خاموشی سے گزر جانے دے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اب تک تم وفاداری کے ایک ایک امتحان میں سرخرو رہے، لیکن آفریدی، یہ بڑی آزمائش ہے۔ ہم ان لمحات کو اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے جب تم رانی پدمنی کے سامنے ہمارے دل کی وکالت کر رہے ہوگے، مگر دہلی میں بیٹھ کر یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ تم نے کیا کہا اور سننے والے نے کیا سنا۔ حسن کی عدالت میں ہمارا مقدمہ صرف تمہاری ذہانت اور وفاداری کے رحم و کرم پر ہوگا۔ آفریدی کو پہلی بار محسوس ہوا کہ عشق کیا چیز ہے۔ اس نے چند ساعتوں کے دوران ایک با اختیار حکمران کو موم کی طرح پگھلتے دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب سا منظر ابھر آیا تھا، جیسے چتوڑ کی گلیاں اس کے مقابل روشن ہو گئی ہوں اور ایک نامعلوم گوشے سے رانی پدمنی کا تابناک و ضیاء بار چہرہ طلوع ہوا ہو اور سلطان علاؤدین خلجی نے گڑ گڑاتے ہوئے اپنا کاسہ گدائی رانی پدمنی کے سامنے پھیلا دیا ہو اور وہ تاریخی حسن رکھنے والی عورت ایک خاص انداز بے نیازی کے ساتھ سلطان کی جلتی ہوئی آرزو کو ٹھکرا کر آگے بڑھ گئی ہو اور سلطان نے شدید عالم تیش میں اپنا کاسہ زمین پر مار دیا ہو، پھر اس کے ریزے بکھر کر ہوا میں شامل ہو گئے ہوں اور ناگہاں وہ ہوا سرخ آندھی میں تبدیل ہو گئی ہو۔ منظر اس قدر لرزہ خیز تھا کہ آفریدی جیسے مضبوط اعصاب کا نوجوان بھی اپنے جسم میں ہلکا ہلکا ارتعاش محسوس کرنے لگا۔ علی عامر کے ہونٹوں پر مہر سکوت دیکھ کر سلطان نے تیز آواز میں پکارا، آفریدی، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تم ذہنی طور پر ہمارے روبرو نہیں ہو۔ علاؤدین خلجی نے ایک ہی لمحے میں علی عامر آفریدی کی غائب دماغی کو محسوس کر لیا تھا۔ نہیں سلطان ذی ہشم، میں اپنے پورے وجود کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔
आफरीदी ने अपने मुंतशिर ख्यालात को यकजा करते हुए कहा, मैं क्या और मेरी वकालत की हकीकत क्या। चित्तौड़ के दरबार में जो कुछ भी होगा वो जलाल सुल्तानी के ज़ेर असर होगा। मुझे भी तो सुल्तान ही के नजर करम ने वकालत के मनसब पर फाइज किया है। अगर एक साथ के लिए भी मुझे गायब दिमागी ने घेर लिया तो मैं एतबार और वकालत के दर्जे से गिर जाऊंगा और फिर आफरीदी आफरीदी नहीं रहेगा। सुल्तान ने अपने नौजवान सफीर को तहसीन आमेज नजरों से देखा और फिर निहायत पुरशिकवा लहजे में कहने लगा, आफरीदी, हम तुम्हारी जहानत और वफादारी पर शुबह नहीं करते, मगर चाहते हैं कि तुम अपने सुल्तान की जबान समझ लो। अगर तुम अजीम खिलजियों के वारिस की जबान समझने से आजिज रहे तो फिर अपने हुक्मरान का मुकदमा कामयाबी के साथ पेश नहीं कर सकोगे। कहने वालों ने हमसे कहा है कि राजा रतन सिंह बुढ़ापे की सरहदों पर खड़ा है और उसकी बीवियों में रानी पद्मनी सबसे कम उम्र है। नौजवानी की आरजुएं बुढ़ापे की तमन्नाओं से मुख्तलिफ होती हैं। रानी पद्मनी भी ज्यादा आज़ाद और रंगीन फिजाओं में महवे खिराम होना चाहती है। तुम्हारी कामयाबी ये होगी कि रानी पद्मनी रतन सिंह के सर्द बाजुओं को झटक दे और फिर वो हमारे हरम में दाखिल होने के लिए बेकरार नजर आने लगे। अगर हमारे इक़्तिदार की हमागिरी और हमारे जज्बों की आशुफ्ता सरी का फसाना सुनकर पद्मनी के चेहरे पर हिर्स और इज़्तिराब की कोई इलामत नहीं उभरी तो हम समझ लेंगे कि आफरीदी नाकाम हो गया और उसके साथ ही आफरीदी के सुल्तान को भी शिकस्त हो गई। यका अलाउद्दीन खिलजी का लहजा बदल गया था। अब साफ महसूस हो रहा था कि एक आशिक के आमादा फुगा लब एक जाबिर हुक्मरान के आतिशबार होंठों में तब्दील हो गए थे। और आफरीदी, तुम खूब जानते हो कि दिल के महाज पर हमारी ये शिकस्त बड़ी खूनरेज होगी। अभी हमें नहीं मालूम कि एक हरफ इनकार के बाद कितना खून बहेगा। वक्त से पहले हम कुछ नहीं कह सकते। अगर शिकस्त का धुंधला सा भी इम्कान मौजूद हो तो कत्ल गारत का सही अंदाजा नहीं किया जा सकता। सिर्फ पेश गोई की जा सकती है कि मौत के दहाने खुल जाएंगे, सब्जाजार जल उठेंगे और दरियाओं का पानी सुर्ख हो जाएगा। यह कहकर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने एक सरबामोहर लिफाफा अली आमिर की तरफ बढ़ाया। जाओ आफरीदी, हमारी दुआएं तुम पर भी साया फिगन है और रानी पद्मनी पर भी। खुदा सर जमीन चित्तौड़ को हमारे कहरो जलाल से महफूज रखे। आफरीदी सुल्तान की खलवतगाह से निकलकर शाही अस्तबल में आया और एक बर्क रफ्तार घोड़े पर सवार होकर चित्तौड़ की जानिब रवाना हो गया। आफरीदी के रवाना होते ही मलिक काफूर ने 20 मुसल्लह सिपाहियों का एक दस्ता अपनी तन्हाई में तलब किया और जैसे ही मुसल्लह सिपाही मलिक काफूर के मखसूस कमरे में दाखिल हुए, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के महबूब गुलाम ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा, जिस तरह सुल्तान की नज़र में आज आफरीदी की वफादारियों का इम्तिहान है, इसी तरह मेरी बारगाह में तुम्हारी जान निसारियों की आजमाइश है। मलिक काफूर की बात सुनकर मुसल्लह दस्ते ने कोई जवाब नहीं दिया। बस इताअत और फरमा बरदारी के तौर पर तमाम सिपाहियों ने अपने सर झुका दिए। तुम निहायत राजदारी और एहतियात के साथ आफरीदी का ताक़ुब करोगे। फिर जब वो चित्तौड़ की सरहद के करीब पहुंच जाए तो तुम अचानक अकब से उस पर हमला कर दोगे। ऐसा हमला जो मुकम्मल और कारगर हो। किसी उन्वान भी आफरीदी को जिंदा नहीं रहना चाहिए। अगर वो बच गया और उसने तुम में से किसी को पहचान लिया तो फिर तुम लोगों के साथ तुम्हारे खानदान भी जिंदा दफन कर दिए जाएंगे। हजूर, ये मुमकिन नहीं कि हमारी शमशीरें आपके दुश्मनों के खून से प्यास बुझाए बगैर अपनी नयामों में वापस चली जाएं। मलिक काफूर ने उस सिपाही की लाफजनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो अपने मंसूबे की एक एक कड़ी को मजबूत से मजबूत तर बना देना चाहता था। बेहतर यह है कि आफरीदी पर हमले के लिए रात के अंधेरे का इंतखाब किया जाए, वो भी इस तरह के अली आमिर चित्तौड़ के करीब पहुंच चुका हो और कायनात का एक एक जर्रा तारीकी में डूब चुका हो। चित्तौड़ की हदूद की कुर्बत और शब स्याह में अचानक हमले से यह बात साबित हो जाएगी कि बेखबरी के आलम में राजपूत सरहदी मुहाफिजों ने आफरीदी को कत्ल कर दिया। इतना कहकर मलिक काफूर ने मुसल्लह सिपाहियों को बाहर जाने का इशारा किया। उस इशारे का वाज़ेह मतलब था कि वो अली आमिर आफरीदी का ताक़ुब शुरू कर दे। सिपाहियों के जाते ही मलिक काफूर के चेहरे पर सकून और इत्मीनान की एक तेज लहर दौड़ गई। वो खुद कलामी के अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। आफरीदी की सफारत नाकाम होते ही सुल्तान अपने होश व हवास खो बैठेंगे और फिर शाही फौजें चित्तौड़ को इस तरह पामाल कर डालेंगी कि रानी पद्मनी के दिल में नफरतों का तूफान उठ खड़ा होगा और फिर ये तूफान मेरे रास्ते की हर रुकावट को बहा कर ले जाएगा। आज बहुत दिन बाद मलिक काफूर को एक अजीब सी आसूदगी का एहसास हुआ था। मलिक काफूर बहुत खुश था, मगर उसकी ये खुशी रेत की दीवार साबित हुई। शातिर व अयार जहन में एक ख्याल ने सर उभारा और फिर मलिक काफूर की नजरों में दरबारी रकासा जोहरा जमाल का सरापा घूम गया। उसके मंसूबे के मुताबिक अब तक हंगामा बर्पा हो जाना चाहिए था, मगर आफरीदी तो किसी इल्जाम के बगैर चित्तौड़ रवाना हो चुका था। मलिक काफूर शदीद आलम इस्तराब में अपनी नशिस्त पर पहलू बदलने लगा। फिर उसका जहन सुलग उठा।
وہ یہ تو بھول ہی گیا تھا کہ اس نے آفریدی کو چتوڑ جانے سے روکنے کے لیے زہرا کے ذریعے سازش کا نیا جال بچھایا تھا۔ پھر اس جال کے پھندے کس نے کاٹ دیے اور نئے منصوبے پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا؟ حالانکہ ملک کافور کے جاسوسوں نے اسے خبر دی تھی کہ رات کے اندھیرے میں زہرا جمال علی عامر آفریدی کے گھر تک گئی تھی اور کچھ دیر بعد اس کی واپسی بھی ہو گئی تھی، لیکن پھر وہ اپنا مقدمہ لے کر دربار میں کیوں نہیں آئی تھی؟ سلطان کے سامنے اس نے آفریدی کے دامن کو داغدار کیوں نہیں کیا تھا؟ ایسے کئی سوالات تھے جو بیک وقت ملک کافور کے ذہن پر حملہ آور ہوئے تھے۔ کیا زہرا جمال آفریدی سے خوف زدہ ہو گئی اور پھر وہ منصوبے کو تکمیل تک پہنچائے بغیر اس کے مکان سے واپس چلی آئی؟ کیا وہ رقاصہ اس خوبصورت افغان زادے کے سامنے اپنا دل ہار بیٹھی؟ اور اگر ایسا ہو چکا ہے تو کہیں زہرا نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آفریدی کے سامنے یہ بھیانک راز فاش نہ کر دیا ہو؟ یہ خیال آتے ہی ملک کافور ایک لمحے کے لیے لرز اٹھا اور پھر اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر تنہا کمرے میں اس کی وحشتوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ شاید میں یہ بازی ہار چکا ہوں، ملک کافور نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ ذلیل رقاصہ اب تک علی عامر پر تہمت لگا چکی ہوتی اور وہ افغان زادہ سلطان کے سفیر کی حیثیت سے چتوڑ جانے کی بجائے ذلت و رسوائی کا طوق پہن کر پس دیوار زندان جا چکا ہوتا۔ یقیناً رقاصہ نے خود میرے خلاف کوئی سازش کی ہے۔ یہ کہتے کہتے ملک کافور اپنی زر نگار کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس نے ان عورتوں کو اپنے کمرے میں طلب کیا جو دولت و اقتدار کے آگے اپنے جان و تن ہار چکی تھی اور اب نہایت رقیق انداز میں ملک کافور کے اشاروں پر ناچ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ملک کافور کا کمرہ ان عورتوں سے بھر گیا تھا جو غیر اخلاقی خدمت پر مامور تھی۔ شمیمہ، کیا وہ رقاصہ زہرا جمال آج دربار میں حاضر ہوئی تھی؟ ملک کافور نے اس بوڑھی عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جو دربار سے تعلق رکھنے والی تمام رقاصاؤں کی نگران تھی۔ نہیں حضور۔ شمیمہ ملک کافور کے سامنے اس طرح جھک گئی جیسے وہ ہندوستانی حکمران کو سجدہ کر رہی ہو۔ سرکار، اس کنیز نے سنا ہے کہ وہ کئی روز سے بیمار ہے، اس لیے اس نے دربار میں حاضر ہونے سے معذوری کا اظہار کیا ہے۔ بیمار؟ ملک کافور کی زبان سے یہ لفظ اس طرح ادا ہوا جیسے وہ اس لفظ کے مفہوم سے قطعاً ناآشنا ہو۔ پھر یکایک اس کے لہجے سے آگ برسنے لگی۔ میں نہیں جانتا کہ زہرا کے جسم پر بیماری کس حد تک اثر انداز ہوئی ہے۔ اگر وہ نزع کے عالم میں بھی گرفتار ہو تو اسے میرے روبرو حاضر کرو۔ بڑا قہرناک حکم تھا۔ شمیمہ اور دوسرے ارباب نشاط اپنی رفتار بھول گئی تھی۔ جب وہ ملک کافور کے کمرے سے برآمد ہوئی تو ان میں سے ہر ایک کے چہرے پر وہی زردی نمایاں تھی جسے موت کے رنگ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شمیمہ اور دوسری عورتوں کو ملک کافور کے غصے کا سبب تو معلوم نہیں تھا، لیکن وہ اتنا اندازہ کر سکتی تھی کہ ملک کافور کی بارگاہ سے رقاصہ زہرا کا رزق بند ہو چکا ہے۔